दूसरी किस्म हरूफ के फ़ेल मुदारे रा ब जज़्म कुनन। दूसरी किस्म उन हरूफ के बारे में है जो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म करते हैं। दूसरी किस्म में फ़ेल मुज़ारे को जज़्म करने वाले हरूफ का बयान किया गया। और पहली किस्म में किसका बयान था? फ़ेल मुज़ारे को नस्ब करने वाले हरूफ का बयान था। अब ये यहाँ पे क्या है? जज़्म करने वाले हरूफ का बयान है। वो कितने हैं? तो फरमाते हैं वहाँ पंजस, वो 5 हैं। कौन? यानी फ़ेल मुज़ारे में जज़्म करने वाले हरूफ 5 हैं। कौन कौन? फरमाते हैं लम व लम्मा व लामे अम्र व लाए नहीं व इन शर्तिया। लम, लम्मा, लामे अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया, ये 5 हरूफ हैं। अब पांचों की मिसाल, इनमें से आप 2-3 को पढ़ चुके हैं। एक लम नफी जिहत बलम में पढ़ चुके हैं, लम यफ़अल। लामे अम्र को भी पढ़ चुके हैं, ले यफ़अल अम्र के बयान में। अम्र गायब, अम्र हाजिर, मजहूल में आप लोग पढ़ चुके इस लामे अम्र को। और लाए नहीं को फ़ेल नहीं में आप लोग पढ़ चुके हैं। ला तफ़अल, ला तफ़अला, ला तफ़अलु, ला तफ़अली, ला तफ़अला, ला तफ़अलना, ये बयान आप पढ़ चुके हो। ला क्या है? लाए नहीं। रह गई बात लम्मा की और इन शर्तिया की। तो अब देखिए, ये पांचों फ़ेल मुज़ारे को जज़्म करते हैं। उन पांचों की मिसाल बितरतीब बयान फरमा रहे हैं। चूँ जैसा कि लम यंसुर, लम की मिसाल, उसने मदद नहीं की। लम्मा यंसुर, इसका माने भी वही है, उसने मदद नहीं की है। उसके बाद वल यंसुर, ये लामे अम्र की मिसाल है, चाहिए कि वो मदद करे। वल तंसुर, ये लाए नहीं की मिसाल है, माने क्या है? तू मदद ना कर। अब इन शर्तिया की मिसाल ये है, व इन तंसुर अंसुर, अगर तू मदद करेगा तो मैं भी मदद करूँगा। अगर तू मदद करेगा तो मैं मदद करूँगा। तो ये इन शर्तिया 2 फ़ेल, उसके बाद आप देख रहे हैं। किसके बाद? इनके बाद। लम के बाद एक ही फ़ेल है, लम्मा के बाद एक ही है, लाए, लामे अम्र लाए नहीं के बाद एक ही फ़ेल है। लेकिन इनके बाद 2 फ़ेल नजर आ रहे हैं और दोनों के दोनों क्या है? मजजूम है। दोनों पर क्या है? जज्म है। वो इन तंसुर अंसुर, अगर तू मदद करेगा तो मैं मदद करूँगा। अब इसी इन के बारे में तफसील बयान फरमा रहे हैं कि हम इनके बाद 2 फ़ेल देख रहे हैं। तो फरमाते हैं विदा के इन दर्दो जुमला रवत, जान लीजिए कि इन 2 जुमलों में दाखिल होता है। क्या जुमलों में? 2 जुमलों में दाखिल होता है। इसीलिए इनके बाद तंसुर अंसुर, ये 2 जुमले हैं। तंसुर एक जुमला है, अंसुर एक जुमला है। तंसुर फेल फाइल से मिलकर, इसी तरह अंसुर फेल फाइल से मिलकर जुमला है। तो 2 जुमले पर इन दाखिल है। उसी को साहिब किताब फरमाते हैं कि जान लीजिए इन दर्दो जुमला रबत, इन 2 जुमलों में दाखिल होता है। जैसा कि चूं इन तजरिब अजरिब, अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा। अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा। इसी यही इन जो 2 जुमलों पर या 2 जुमलों में दाखिल होता है, इसके बारे में फरमाते हैं कि जुमला अव्वल रा शर्त गोयन, अव्वल जुमला को शर्त कहते हैं। कौन?
ان تنصر انصر ان تضرب اضرب کو دیکھیے، جو پہلا جملہ ہے وہ شرط ہے، کیا ہے؟ اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، تو میں ماروں گا یہ کیا ہے؟ جزا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جملہ اول را شرط گوین، اول جملہ کو شرط کہتے ہیں، وہ جملہ دوم را جزا، اور دوسرے جملہ کو کیا کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں، اور جملہ ثانی کو جزا کہتے ہیں۔ یہ جہاں پر بھی، جس مقام پر بھی، جس جگہ ان کا استعمال ہو تو دیکھنا کہ اس کے بعد دو جملے ہوں گے اور دونوں پر وہ عمل کرے گا۔ ان دو میں سے اول جملہ کو شرط کہیں گے اور دوسرے جملے کو جزا کہیں گے۔ اب آگے فرماتے ہیں وہ ان برائے مستقبل اصل، ان مستقبل کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا، اور ان کے داخل ہونے سے پہلے اس میں حال کا معنی بھی تھا، استقبال کا معنی بھی تھا، جیسا کہ آپ نے میزان میں پڑھا تھا، یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو کرے گا مستقبل، کرتا ہے یہ حال۔ اب پھر آپ نے آگے چل کر لن کے ساتھ پڑھا تھا، نفی بلن، لن یفعل، تو یہ لن جو ہے اس فعل کو مستقبل کے لیے خاص کر دیا تھا۔ ایسے ہی یہ ان جو ہے مستقبل کے لیے ہے، فعل مضارع پر جب یہ داخل ہوگا تو اس وقت حال کا معنی نہیں لیا جائے گا، اگرچہ یہ ماضی میں داخل ہو، اگرچہ در ماضی اگرچہ یہ ماضی میں داخل ہو، اگرچہ یہ ماضی میں داخل ہو، تو ماضی کا صیغہ تو اب دیکھیں گے لیکن اس کا معنی ماضی کا نہیں ہوگا، بلکہ کس کا ہوگا؟ مستقبل کا ترجمہ ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے کہا وہ ان برائے مستقبل اصل، ان مستقبل کے لیے ہیں، اگرچہ در ماضی روت، اگرچہ ماضی میں داخل ہو، جیسا کہ ان ضربتا ضربتو، ضربتا یہ کیا ہے؟ صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ضربتو یہ کیا ہے؟ واحد متکلم، دونوں ماضی کے صیغے ہیں، اور ان ماضی پر داخل ہے، اور ماضی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضربتا کا اصلی معنی کیا ہے؟ تو نے مارا، ضربتو کا معنی کیا ہے؟ میں نے مارا، زمانہ گزشتہ میں، لیکن یہاں پہ ان جو داخل ہے اس کی وجہ سے اب وہ معنی نہیں ہوگا کہ تو نے مارا یا میں نے مارا، بلکہ معنی یہ ہوگا ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ وہی جو ترجمہ اوپر آپ نے پڑھا تضرب اضرب کا، وہی معنی بیائی نہیں یہاں پہ بھی ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں گے آپ لوگ کہ ان جو ہے دو جملوں میں دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اول کو شرط، ثانی کو جزا، اور وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ وہ ماضی میں داخل ہو جائے۔ مضارع پہ داخل ہوگا تو وہ اب مستقبل کے لیے خاص کر دے گا، سمجھے کہ نہیں؟ حال کا معنی نہیں لیا جائے گا، اور ماضی میں داخل ہوگا تو ماضی کا معنی اب نہ رہے گا، بلکہ اب اس سے مستقبل کا معنی لیں گے۔ اسی لیے کہا اگرچہ در ماضی ربط، اگرچہ ان ماضی میں داخل ہو، جیسا کہ ان ضربتا ضربتو، وہ ایجا جزم تقدیری بود، اور اس جگہ جزم تقدیری ہے۔ ہاں یہ اوپر آپ نے پڑھا کہ ان جو ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور دونوں کو کیا جزم کرتا ہے، جیسا کہ ان تضرب اضرب، دونوں تضرب اضرب تنصر انصر دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جزم ہے، لیکن ضربتا ضربتوں میں جزم نظر نہیں آتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کے لیے کہا جائے گا کہ اس جگہ جزم تقدیری ہے، اس جگہ یعنی تقدیراً مان لی، یعنی مطلب مان لینا ہے کہ ہاں یہاں پہ جزم پوشیدہ ہے۔ کیوں ایسا؟ وہ اس لیے کہ زیرا کے ماضی معرب نہیں، اس لیے کہ ماضی جو ہے معرب نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ماضی معرب نہیں ہے۔ آگے فرمایا بدا کے چوں جزائے شرط جملہ اسمیہ باشد،
اور جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو اس کا حکم الگ ہے. اوپر جو آپ نے پڑھا دیکھا اس کا حکم الگ ہے اور اس کا حکم الگ ہے. فرماتے ہیں وہ بدا کے چوں جزائے شرط جملہ اسمیہ باشد، اور جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو کیا ہوگا؟ اب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر یا نہیں یا دعا، فا در جزا آوردن لازم بود، کہہ رہے کہ فا کا جزا میں لانا لازم ہوگا. یہ قاعدہ یاد رکھیں گے آپ لوگ، بہت مفید قاعدہ ہے یہ، بہت مفید قاعدہ ہے یہ. کیا کہ جب جزائے شرط جملہ اسمیہ ہو، کیا ہو یعنی شرط اور جزا کا بیان اوپر تھا ابھی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو ایک بات، دوسری بات یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو تو جزا میں فا کا لانا لازم ہوگا. چنا کے گوئی جیسا کہ تو کہے گا، کیا کہے گا؟ ان تعتنی فانت مکرمن. یہ کس کی مثال ہے؟ یہ اس کی مثال ہے کہ شرط کی جزا کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو. تو ان تعتنی اگر تو میرے پاس آئے گا، اگر ان تعتنی کا معنی کیا؟ اگر تو میرے پاس آئے گا، فانت مکرمن تو تم مکرم ہے، یعنی تیری تعظیم کی جائے گی. تو انت مکرمن یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. یہ ان تعتنی شرط جو فعل ہے اس کی یہ جزا ہے، انت مکرمن. تو انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ جب شرط کی جزا فعل مضارع نہ ہو بلکہ اس کی جگہ پہ جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا کا لانا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. اسی لیے انتا کے شروع میں فا لایا گیا ہے، اسی لیے انتا کے شروع میں کیا لایا گیا ہے؟ فا لایا گیا ہے کہ انتا مکرمن جملہ اسمیہ جزا واقع ہے، اگر تو میرے پاس آئے گا تو تیری تعظیم کی جائے گی. دوسری مثال دیکھیے نا، وَإِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا فَأَكْرِمْهُ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر شرط کی جزا امر ہو، کیا ہو؟ امر ہو، تو فا کا جزا میں لانا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. اب جیسا کہ وَإِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ زید کو دیکھیں، یہ شرط ہے اور اس کی جزا کیا ہے؟ اکرم ہے. اور اکرم کیا ہے؟ فعل امر ہے، باب افعال سے اکرم یکرم سے اکرم فعل امر ہے. تو قاعدہ اوپر انہوں نے بیان کیا کیا کہ اگر شرط کی جزا امر ہو تو فا کا جزا میں لانا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. تو اگر آپ زید کو دیکھو یا آپ اگر زید کو دیکھے تو اس کی تعظیم کریں، اگر تو زید کو دیکھے تو تو اس کی تعظیم کر. تو اس لیے فا اکرم سے پہلے فا کو لایا ہے. تو یہ کس کی مثال تھی؟ یہ امر کی مثال تھی. نہیں کی مثال فرماتے ہیں وَإِنْ أَتَاكَ أَمْرٌ فَلَا تُهِنْهُ. اگر تمہارے پاس امر آئے، یہ بھی شرط ہے، اگر تمہارے پاس امر آئے فَلَا تُهِنْهُ تو تم اس کی اہانت نہ کر، تذلیل نہ کر، سمجھے کہ نہیں؟ اس کی بے عزتی نہ کر. تو لا تُهِنْهُ یہ کیا ہے؟ لا تُهِنْهُ یہ فعل نہیں ہے اور یہ کیا ہے؟ جزا ہے. قاعدہ بیان کیا کہ شرط کی جزا جب کیا ہو؟ فعل نہیں ہو تو اس پر فا کا لانا جزا میں کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. ٹھیک. آگے آخر میں فرمایا یا دعا، یا دعا ہو جیسا کہ وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے. اگر تو میری تعظیم کرے گا، اگر تو میری تعظیم کرے گا، وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي اگر تو میری تعظیم کرے گا، فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کیا جزائے خیر عطا فرمائے گا. تو فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا یہ دعائیہ جملہ ہے اور شرط کیا ہے؟ ان اکرمتنی. اور جزاک اللہ خیرا یہ کیا ہے؟ جزا ہے اور یہ ہے دعا. تو جب
जजा दुआ हो तो उस पर फा का लाना क्या होगा, लाजिम होगा। तो उन तमाम मकामात को बयान कर दिया। ये कायदा याद रखने की है कि इन जो है दो जुमलों पर दाखिल होता है, दोनों को जज्म करता है अगर, और वो मुस्तकबिल के लिए है, और अगरचे वो माजी में दाखिल हो। और खास करके ये कायदा कि जब शर्त की जजा जुमला फेलिया के अलावा अगर जो मुजारे जो फेल पर दाखिल होता है, तो मुजारे अगर ना हो जजा बल्कि इसके अलावा हो, जैसा कि इन्होंने बताया जुमला इस्मिया हो या अम्र हो या नहीं हो या दुआ हो, तो जजा में फा का लाना क्या होगा, लाजिम होगा। ये कायदा याद रखिएगा, बहुत फायदे का कायदा है ये।